اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 4 نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں زندہ رکھا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آج سے سینکڑوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس روح زمین پر مبعوث فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، بہت سے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے، مگر 4 نبی ایسے ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں۔ آخر وہ 4 انبیاء کرام کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پیارے دوستو، وہ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی، وہ آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعن و تشنیع کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آپ میں سے کون ہے جو اللہ پر دین پر یقین رکھتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، یوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے یا معاذاللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک ٹکیانوس کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔
ادھر جب دقیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جانے کب دقیانوس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذاللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے یعنی دقیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور گروہ کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس طرح لڑائی کے اندر بہت سارے یہودی کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے کہ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، مگر انہوں نے اس دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہاں آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، وہاں سے آپ نے پانی پیا اور آپ تا حیات زندہ ہو گئے۔ آپ کے زندہ رہنے کا ذکر کافی بار روایات میں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا
تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ تو اس وقت اس مجمع سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ان کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جس زندہ نبی کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ وہاں سے آواز آ رہی تھی، یا اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ تو میں نے اندر جا کر دیکھا تو ایک بزرگ سفید کپڑے پہنے اندر بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے کہا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے واپس آ کر حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ میں پیچھے کھڑا تھا تو آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلا لیا۔ تو میں نے مل کر وہ کھانا کھایا اور پھر آسمان سے ایک سفید پرندہ نازل ہوا اور حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفید پرندے پر سوار ہو گئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں مختلف مقامات پر لوگوں کی حدود کرتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اس زمین پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے کہنے پر دوبارہ انہیں زندہ کر دیا گیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے دوزخ کی سیر کی اور پھر جنت کی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ زندہ جنت میں ابھی بھی موجود ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔